سائڈ پہ لے گئے ابو بکر، جی آقا حکم فرمائیں۔ فرمایا ابو بکر ایک عجیب بات۔ فرمایا آقا کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے نا، اندر بڑے فرشتے لاکھوں کے حساب سے آئے ہوئے تھے، لیکن ابو بکر میں نے دیکھا ایک فرشتہ، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ پر ہے، اور فرشتے انہوں نے موڑیاں تے چاہ کے لے کے آئے سن۔ علامہ ملا میں کاشفی نے بھی یہی لکھا ہے، امام ریابی نے بھی یہی لکھا ہے، اور غیروں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں اپنی کا حوالہ دے دیتا ہوں نا۔ کہتے ہیں کہ فرشتے اس فرشتے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کے آئے تھے، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، پر بھی نہیں ہے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا سونا یہ معاملہ کیسے پیش آیا، وہ کیا کہتا تھا، کیوں ایسے آیا؟ میں ابو بکر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تمہارے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، پر بھی نہیں ہے۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا ابو بکر کہ میں اللہ کے مقربین فرشتوں میں سے مقرب فرشتہ تھا، جو خاص فرشتے ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک تھا۔ یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس بات سے۔ آقا کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے فرشتہ سونا 7ویں آسمان پر گزر رہا تھا، 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا، میری نگاہ زمین پر پڑ گئی۔ فرشتہ 7ویں آسمان پر ہو، زمین پر نظر پڑ جاتی ہے، اور جس نواسے کی مبارک دینے کے لیے جس کو آئے ہوئے ہیں اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میری 7ویں آسمان سے نگاہ پڑی زمین پر، میں نے ایک بندہ دیکھا نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے۔ میں نے کہا ایسی تو زندگی ہے، ایسے نال بہتر سی بندہ ماری جاوے۔ کس نے کہا؟ فرشتے نے کہہ دیا۔ آج بندے ہی ہیں کہ بڑا کچھ بول لیتے ہیں، رب پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، آج بھی سرکار تمہارے درمیان موجود ہیں، اسی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ نہیں تو اللہ فرشتیاں کو نہیں چھڑتا تو بندے ان کی میں چھڑتے۔ کہا 7ویں آسمان سے میری نظر پڑی، نیچے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے۔ فرشتہ کہتا ہے میں نے کہا ایسی تو زندگی ایسے نال بہتر بندہ مر جائے۔ اور میں محبوبہ جب سے یہ الفاظ زبان سے ادا ہوئے ہیں نا، اللہ نے 7ویں آسمان سے مقربین فرشتوں میں سے نکال کے ایک جزیرے کے اندر پھینک دیا ہے۔ وہاں پہ معافی مانگ رہا ہوں، اپنی معافی طلب کر رہا ہوں، لیکن معافی نہیں مل رہی۔ اور میں کتنی دیر ہو گئی معافی مانگتے ہوئے؟ اور میں 7 صدیاں ہو گئی ہیں، 700 سال ہو گئے ہیں، 700 سال۔ فرمایا پھر کوئی سنی ہی نہیں گئی، سنوائی نہیں ہوئی تیری؟ فرمایا آقا نہیں ہوئی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے مالک نے جیسا بنایا ویسا رہنے دیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کے بھی معاملات میں دخل اندازی دینے کی؟ اللہ کے ولی جا رہے تھے نا، جاتے جاتے اللہ کے ولی کہتے ہیں بارش ہو رہی تھی، کہتے ہیں مولا یہ بارش برسا رہا ہے، زمین پہ بارش برسا رہا ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ سمندر میں تو پہلے پانی ہے، یہاں پہ بارش پہ برسا رہا ہے۔ اللہ کے ولی نے صرف اتنی بات کی، ولایت سلب ہو گئی، ولایت جاندی رہی۔ یہ معاملات بڑے نازک ترین ہوتے ہیں۔ ولایت گئی۔ جب اس پہ صوفیہ نے کلام کیا نا تو وہ کہتے ہیں ولایت گئی اس لیے کہ ہر کام میں رب کی حکمت ہوتی ہے۔ فرمایا آسمان سے بارش برس رہی تھی، زمین پر آتی تھی، یہ زمین والوں کو راحت بخشتی تھی، لیکن آسمان سے بارش کا قطرہ آتا ہے، سمندر کی طرف جو آ رہا ہے، سمندر کی مچھلی نکلتی ہے، اسے منہ میں لیتی ہے، وہ موتی بن کے سمندر کی تہ میں رہ جاتا ہے۔ حکمت یہ تھی، یہ حکمت تھی۔ اللہ کا ولی ہونے کے باوجود صرف اتنا کا مولا یہاں تو سمجھ میں آتا ہے، وہاں نہیں آتا ہے۔ ولایت عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ جہاں جو رب کی بنائی ہوئی چیز ہے اسے چھوڑ دو، ہمیں تمہیں کیا اختیار ہے یار رب کی بنائی ہوئی میں دخل اندازی اپنا ذہن ہم کرتے پھریں۔ بہرحال اللہ کریم سب کو زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرمائے۔ فرشتہ کہتا ہے سنیا میں نے وہاں سے دیکھا یہ بات کی، اس وقت سے 7 صدیاں ہو گئی ہیں یہاں پہ میں معافی مانگ رہا ہوں، معافی طلب کر رہا ہوں، اور میں سنوائی نہیں ہوئی، اور میں آقا نہیں ہوئی، اور میں پھر یہاں پہ کیسے آ گئے ہوں؟ فرشتہ کہتا ہے سنیا میں وہاں پہ معافی مانگ رہا تھا، یہ فرشتوں کا جھرمٹ گزر رہا تھا،
میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ سلام لیا، سلام دعا ہوئی ہونے کے بعد انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ساڈا یار ہے جڑا اوتھے ساڈے نال ہوندا سی، ایتھے کی کر رہے ہیں؟ فرمایا فرشتوں نے پہچان لیا اور میں نے انہیں عرض کیا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں، ان کی بیٹی کے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیا، نواسا ان کا، ان کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں اچھا مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ یار، ہو سکتا ہے جڑا 700 سالہ تو کام نہیں بنیا ہے تے حسین کا صدقہ بن جائے۔ 700 سال سے جو کام نہیں بنا وہ صدقہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جزیرے کے اندر 700 سال سے وہ فرشتہ جناب والی وہاں پہ معافی مانگ رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں، معافی مانگتا جا رہا ہے، معافی طلب کرتا جا رہا ہے۔ مولا مجھے معاف فرما دے یا اللہ، مجھے معاف فرما دے یا اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ 700 سال سے فرشتے کی سنی نہیں جا رہی ہے، 700 سال سے فرشتے کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، معافی جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جب امام علی مقام کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کا ویلا قریب آیا، فرشتے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آیا، اے سونا محبوب آپ کی بارگاہ میں آ گیا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ دعا فرما دیں، اللہ کریم مہربانی فرما دے، میرا مالک مجھے وہی ساتویں آسمان والا مرتبہ بھی عطا فرما دے، میرا مالک مجھے مقربین فرشتوں کے اندر دوبارہ سے شمار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا صدقہ میرے ہاتھ بھی واپس لٹا دے، میرا مالک آپ کی دعا کا صدقہ میرے پاؤں بھی واپس لٹا دے، میرا مالک آپ کی دعا کا صدقہ میرے پر بھی واپس لٹا دے۔ سرکار کائنات کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے، سونا آپ دعا فرما دیں گے اللہ میری بگڑی بنا دے گا، آپ دعا کر دیں گے رب ذوالجلال مجھے دوبارہ وہی مرتبہ عطا فرما دے گا۔ سرکار کائنات نے اپنی ید اللہ والے گھوڑے گھوڑے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے دعا فرمائی، مولا اس فرشتے کو دوبارہ سے پر بھی واپس لٹا دے، اس فرشتے کو دوبارہ سے ہاتھ بھی واپس لٹا دے، اس فرشتے کو دوبارہ سے پاؤں بھی واپس لٹا دے۔ جیسے دعا کر کے سرکار نے اپنے ید اللہ والے گھوڑے گھوڑے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے ہیں، سرکار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں ادھر سے جبریل امین آ گئے، جبریل آ کے عرض کرتے ہیں، سونا دعا کے ٹکڑے والے محبوب، واللیل کے زلفوں والے محبوب، یاسین کے سیرے والے محبوبہ، فرمایا ہاں جبریل خیر دے نال آ گئے ہو۔ سرکار کائنات کی بارگاہ دے رض کر دے سونے رب العالمین حکم فرما رہے، فرمایا جبریل کیا رب العالمین آرڈر کیا جاری فرما رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اس فرشتے کو، یہ جو فرشتہ ہاتھوں کے بغیر آیا ہے، یہ جو فرشتہ بازوں کے بغیر آیا ہے، پروں کے بغیر آیا ہے، پاؤں کے بغیر آیا ہے، فرمایا اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا رب العالمین فرماتا ہے میرے امام علی مقام آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اپنے نواسے کا یہ جو کمبل آپ نے زیب تن فرمایا ہوا ہے، سرکار امام علی مقام آقا حسین کے جسم علی سید یہ جو کمبل ہے، یہ جو کپڑا اتار کے اس فرشتے کے جسم کے ساتھ مس کرے نا، پھر دیکھیں کمال کیا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین نے فرمایا یہ کمبل امام حسین کے جسم کے ساتھ لگنے والا، شہزادہ حسین کے جسم کے ساتھ مس ہونے والا فرشتے کے ساتھ لگایا دے۔ سرکار امام علی مقام آقا حسین کے جسم کے ساتھ لگنے والا کمبل سرکار نے لیا ہے، سرکار نے لے کے فرشتے کے ساتھ مس کیا ہے، ہاتھ بھی آ گئے